بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، قرآن حکیم میں جا بجا اللہ پاک نے تقوی پر زور دیا۔ نماز پڑھو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، ذکر کرو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، روزہ رکھو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، زکوٰۃ دو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، حج عمرے کرو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، صبر کرو، شکر کرو تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ۔ گویا ہر عمل کا نتیجہ جو اللہ نے بتایا ہے اچھے عمل کا، وہ یہ ہے تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صفت تقوی ہے کیا؟ ہمارے ذہنوں میں جب ہم یہ سنتے ہیں پہلے سوال یہ آتا ہے کہ شاید تقوی کی معنی یہ ہے، شاید تقوی کی معنی یہ ہے کہ بھئی کاروبار زندگی کو بھی چھوڑ دو، گھر بار کو بھی چھوڑ دو، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو، اپنی پوری زندگی کے جس مشغلے سے تم منسلک ہو اس کو چھوڑ دو، آؤ مسجد میں اللہ کے سامنے سے زرد ہو کر 24 گھنٹے پڑے رہو، تم پھر صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ گے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ قطعاً اللہ پاک یہ نہیں چاہتے، نہ اللہ پاک کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم تجارتوں کو چھوڑ دو، تم کاروبار کو چھوڑ دو، تم بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تم گھر بار کو چھوڑ دو، تم اسباب معاش کو چھوڑ دو۔ اللہ یہ نہیں کہتے ہیں، نہ کبھی کہا ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو پھر مدینہ میں کبھی بھی کوئی دکان نہ کھلتی، سب کے سب مسجد نبوی میں حاضر ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے ایک ساتھی تھا، ہم کپڑے کی کاروبار کرتے تھے، باہم شریک تھے، شراکت کا کاروبار تھا، کپڑوں کی کاروبار سے منسلک تھے۔ ہم نے آپس میں ساتھیوں میں یہ طے کر لیا، میں نے اپنے شراکت دار سے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے شراکت دار سے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک دن تم مارکیٹ جایا کرو، بازار جایا کرو، کاروبار کر لیا کرو، میں حضور کی مجلس میں بیٹھ جایا کروں گا، اور اس دن جو کچھ میں سنوں گا، شام کو جب تم آؤ گے میں حضور کی مجلس کی تمام باتیں تمہیں سنا دیا کروں گا۔ اگلے دن میں چلے جایا کروں گا کاروبار زندگی کرنے کے لیے، تم حضور کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو، حضور سے جو کچھ تم سنو، شام کو جب میں آؤں تو مجھے سنا دیا کرو۔ تو گویا اگر شریک تھے، انہوں نے بھی اپنے کاروبار کو اس انداز سے تقسیم کر رکھا، لیکن حضور نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کاروبار کو چھوڑ دو، کبھی نہیں کہا۔ تو اس لیے صفت تقوی سے آراستہ ہونا وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے، یا ہم کوئی مخصوص قسم کا لباس پہنے، یا کسی مخصوص قسم کے اعمال اختیار کرے، یا کسی مخصوص قسم کا حیات اختیار کرے، یہ مطلب نہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، یہ الگ بات ہے۔ یہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے ایک طریقہ اللہ نے بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔